عمران خان نے اپنی فیملی سمیت کہا ہے کہ تم جس کو مرضی اٹھا لو. ایک ہی ایشو کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، حقیقی آزادی جس کو سویلین سپریمیسی میں کہتا ہوں. دوسرا رول آف لا، کہ کوئی سرکاری محکمہ جو میرے ٹیکس کے آپ کی تنخواہ میں سے ٹیکس کٹتا ہے یا نہیں کٹتا، یہ سارے محکمے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں ہمارے ارد گرد، یہ بھی سارے اس سے میں سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ تو آپ کے خادم ہیں. یہ اگر کسی کے ہو جائیں ذاتی ملازم، وردی اتار دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جس رنگ کی مرضی وردی ہو جا کے خدمت کریں جس کی. ادروائز یہ ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ ہے پبلک سرونٹ، جس کا پنجابی میں، پشتو میں، سندھی میں، براوی میں ایک ہی ترجمہ ہے، لوگوں کا ملازم. اس لیے ان کو بیہیو کرنا پڑے گا. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ جو کہتا ہے کہ فوری طور پہ جو 50 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے بے شرم لوگ بیٹھے ہوئے اقتدار میں، ان کو ہٹا کے ایک نیا موقع دیا جائے قوم کو، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ آزاد ہو، خود مختاری سے. ساری دنیا آگے تب بڑھتی ہے جب وہاں لوگوں کی رائے کے مطابق نظام آتا ہے. آپ سری لنکا دیکھ لیں، آپ کھٹمنڈو دیکھ لیں، آپ اس وقت آج کا فرانس دیکھ لیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کا فرانس دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کو زیادہ دیر نہیں روکا جا سکتا. اس لیے عمران خان کا ایک پہلو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دوسرا وہ ہے کپتان. وہ میں نے کہا تھا پتہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی وہ میں کہنے لگا ہوں. اور کپتان کو پتہ ہوتا ہے ہارسز فار دی کورسز، کہ کس کھیل کے لیے کون سا کھلاڑی کہاں پہ رکھنا ہے. تو یہ اگر کوئی جا کے وہاں نا وٹنس ٹو سرنڈر بننے کے لیے بات بھی کرے تو اگلے دن وہ 1 ڈاؤن کر دیتا ہے اس کو. یہ کہ جتنے لوگوں کو آپ نے پلاٹ گھٹیا قیمت کے اعتبار سے سیکٹروں سے اٹھا کے بڑھیا سیکٹروں میں دیے، ان کی لسٹ پیش کی جائے. تو 5 مہینے ہو گئے ہیں. سی ڈی اے ایک سفید ہاتھی تھا پہلے، اب بدمست ہاتھی ہو گیا ہے یہ رجیم چینج کے بعد. اس لیے وہ میں نے ابھی جج صاحب کو بتایا ہے، انہوں نے انتظار میں رکھا ہے، وہ جواب ہی نہیں دے رہے. یعنی انہوں نے پیراوائز کامنٹس نہیں دیے، ادھر ادھر وہ کھیل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ان کا حال نہیں ہے. ان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے فارم 47 والے لوگ زبردستی بٹھائے گئے، ان کا بھی یہی حال ہے. میں آپ کو 3 اس کی مثالیں چھوٹی چھوٹی دے دیتا ہوں. پہلی مثال یہ ہے کہ پنجاب کے کسی ضلع میں بھی زمین پہ اتر کر کسی سرکاری اہلکار نے یا حکمران نے، جو فارم 47 والے ہیں، ابھی تک سروے نہیں کیا. تو لوگوں کو آپ امداد کیسے دیں گے؟ آپ زمین پہ اتریں گے، پہلے دیکھیں گے کتنے گھر برباد ہوئے، کتنے مویشی ان کے پانی میں بہہ گئے، کتنے ان کے گھر کے سامان چلے گئے، کتنے گھر گرے ہیں، کتنی دکانیں گری ہیں، کتنا زمینوں کو نقصان پہنچا ہے. اور وہ صرف ٹک ٹاک پہ گزارا کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، بے رحم لوگوں کو، جن کو، اور ان کو بھی شرم آنی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جمہوریت ہے، یہ ایک آئینی راج ہے. ایک دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ یہ سیلاب 2010 میں بھی آیا تھا، 2012 میں بھی آیا تھا. آج تک فلڈ کمیشن یہ بتائے، اس کے ساتھ 7 محکمے اور جڑے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پہ سرونگ ایک کوئی سرکاری ملازم بیٹھا ہوا ہے. سرونگ سرکاری ملازم سے آپ سمجھتے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں. وہ سرونگ سرکاری ملازم بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے ان کے پروٹوکول کے دوسرا کوئی کام انہوں نے کیا کیا ہے وہ قوم کو بتا دیں. تیسری بات یہ ہے کہ قرض کے پیسوں سے جن لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے، وہ اپنی تنخواہیں 2 محکمے ایسے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن، جو اپنی تنخواہ ملازم خود طے کرتا ہے کہ میں نے اب 20 لاکھ لینے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے 25 لینے ہیں، تیسرا کہتا ہے میں نے کروڑ لینا ہے. ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کروڑوں، ملینز اس میں تنخواہیں لے رہے ہیں. اس نظام کے ساتھ، جس طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ریاست کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ، یہ ظلم تو ختم ہی ہو گیا نا، اس سے کوئی اگلی سٹیج آ گئی ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان کے دروازے کے باہر اڈیالہ جیل میں جو ان کا سیل ہے، جس میں وہ قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، اس میں چھوٹا کنڈا لگا ہوا ہے باہر کی طرف، انہوں نے اندر سے بڑا کنڈا لگایا ہوا ہے. اور اس کنڈے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جب تک حقیقی آزادیاں پاکستان کے لوگوں کی، رول آف لا، سپریمیسی آف دی سویلینز، کانسٹیٹیوشن بحال نہیں ہوگا، وہ کسی قسم کی کوئی رعایت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. رعایت میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ قیدی کیا رعایت دے سکتا ہے؟ اگر قیدی اتنا کمزور ہوتا تو کیا عدالتیں ساری اٹھ کے وہاں جاتی؟ کیا الیکشن کمیشن اٹھ کے جیل میں جاتا؟ اس کو ایک دفعہ باہر نکالیں نا آپ، اس کا اوپن ٹرائل کریں. پاکستان میں درجن سے زیادہ صدر، ایک آرمی چیف
اور وزیر اعظم، ان کا اوپن ٹرائل ہوا ہے. اس کا اوپن ٹرائل کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور وہ عمران خان کہاں کھڑا ہے. تیسری اور آخری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، پھر آپ سوال کر لیجئے گا، کہ پاکستان میں اس وقت کوئی شخص جو ینگسٹرز ہیں خاص طور پہ، ایسا نہیں ہے جو سمجھے کہ پاکستان میں کوئی میرٹ پہ وہ بھرتی ہو سکتا ہے. بھرتی کرنے کے پیسے علیحدہ ہیں، ریٹ ہیں گریڈ وائز. تو اس لیے پاکستان کے ساتھ یہ امید ختم کر رہے ہیں اور یہ امید لگا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. آپ سے بڑے معاہدے کیے تھے پچھلے مہینے امریکہ نے قطر کے ساتھ. تو آپ کو پتہ ہے کس نے فیول لے جا کے اسرائیل کے طیاروں میں ڈالا اور وہ طیارے پھر جا کے قطر میں اترے ہیں. یا آپ گوگل نکال کے سرچ کر لیں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو اس کی تصدیق آپ کو ملے گی. اس لیے ہم خوشیاں نہیں منا سکتے کہ امریکہ کو ہم نے اپنے وسائل بغیر قوم کو بتائے کہ کتنے وسائل کس ریٹ پہ ہم نے بیچے ہیں، وہ اوپن کرنا چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو بھی کسی بھی ملک کے ساتھ ایم او یو ہوتا ہے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، اس لیے کہ وسائل آپ کے بھی ہیں اور صوبوں کے بھی ہیں. اچھا بابر اعوان صاحب، بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے کہ خان صاحب نے اندر سے بڑا کنڈا لگایا ہوا ہے. تو آپ ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، آپ کو یہ بڑا کنڈا عمران خان کب تک کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا اس میں سال لگ سکتا ہے، 2 سال ہے، یا مستقبل قریب ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں بابر اعوان کی بجائے عمران کی رائے آپ کو بتاتا ہوں. میں 2 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں، دوسری پتہ نہیں بتانے والی تھی یا نہیں، لیکن میں بتانے لگا ہوں آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ قوم کو جس طرح سے چاہے، وہ قوم کو جس طرح سے، یوتھ کو جس طرح سے چاہے، وہ اس طرح سے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. کوئی ایک دفعہ نہیں کھڑے ہوئے. یہ آپ اس چوک میں گولیاں چلی، اس کے باوجود لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور 3.5 سال سے لوگ مسلسل کھڑے ہیں. آ جاؤ سینیٹر. اچھا دوسرا جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس پہ یہ ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، سارے چلا رہے ہیں. کیا چلا رہے ہیں؟ کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ کوئی گفتگو کرے، عمران خان کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کرے. کس سے مذاکرات وہ کرے؟ اس بے ایمان ٹولے سے جن سب کے خلاف مقدمات تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے انہوں نے سارے مقدمات ختم کیے. اس بے رحم ٹولے سے جو 40 سال پولیٹیشنز کو، یہ تو تاج برطانیہ کے زمانے میں کسی کو 40 سال سزا نہیں ہوئی. عمر ایوب ہے 40 سال قید، شبلی فراز ہے 40 سال قید، کمل جوزف ہے 40 سال قید، 40 سال کی قید.